خان صاحب نے جب وہ زیر حراست تھے کہ اعظم سواتی کو اپروچ کرنے کے لیے میں نے بے تحاشا کالز کی. فاروق خان ادھر ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ہیں, تو ان کے تھرو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے سے رابطے میں آئیں. چیمہ صاحب کی پہلی جو انٹریکشن ہے فیض صاحب سے وہ اس دن ہے جس دن چیمہ صاحب کی پرائم منسٹر آفس میں پریزنٹیشن تھی. میری اتفاق کی بات ہے کہ میری کبھی ان سے ٹاکرا ہوا نہیں. کی دوسری لیڈرشپ ہے خان صاحب کے جیل جانے کے بعد, ان کا کوئی رابطہ تھا فیض صاحب سے؟ I don't think so. ریزن اس کہ دیکھیں جو خان صاحب کی جو کور ٹیم تھی, مین ٹیم تھی, اس میں تو میں بھی شامل تھی, تو میں اب غلط بیان نہیں کروں. کہ نثار صاحب پہ آتے ہیں, ان کے بعد ان کا نمبر تھا, وہ باہر چلے گئے. میڈم 22 کو ابھی جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ کا پی ٹی آئی کا, خان صاحب نے کال دی ہے اسلام آباد میں, اور کے پی کے سے بھی سنا ہے بڑے قافلے آ رہے ہیں, لاہور سے بھی جائیں گے. اب آپ جلسے کو لازمی بات ہے کہ اجازت ملے نہ ملے, آپ کو رکاوٹیں بیچ میں آئیں گی, اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے, کیا حکمت عملی ہے, اور لوگوں کی اس وقت کیا جوش ہے, کیا اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں لوگوں کا اس وقت جوش ہوتا ہے خوشیوں کے ساتھ. اس وقت لوگوں میں نا ہر طرف ڈپریشن, فرسٹریشن, غم اور غصہ ہے. اچھا. اور حالات اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی کا جلسہ رہا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے چیزوں کو نا. اور یہ میں کوئی مذاق میں باتیں سیریسلی نہ میں ایموشنل یہ باتیں کر رہی ہوں. گراؤنڈ پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, عوام کے سینٹیمنٹس بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ فیصلے کرنے والوں کو ریئل سینس میں دیکھنے کی اور جج کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کہ جو بھی چیزیں ہونی ہیں, جو صحیح ہونی ہے, وہ اتنے بگاڑ کے بعد ہو کہ ہم سارے پریشان ہوں, ہم سارے پریشان ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا گھر ہے. اور میں جو دیکھ رہی ہوں انفارچونیٹلی, مطلب آپ دیکھیں نا, کل ایک سنگل مدر تھی, ویڈو, ان کا 50,000 کا بل آیا, ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میم ایسے واقعات ٹھیک ہے, روز ہو رہے ہیں, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ کہنے کو ایک فکرہ ہے, اور اس کے پیچھے کی جو تکلیف اور جو وہ آپ دیکھیں نا, اٹس سو پینفل. اور ایک ماں ایک گندے نالے میں خودکشی کر لیتی ہے کہ میرے پہ پیسے ضائع ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے میں مر جاتی ہوں. دیکھیں ایسے یہ سونے کی چڑیا تھی یہ علاقہ, اور اسپیشلی میں اگر پاکستان کی, پنجاب کی بات کروں تو کیا بے برکتی ایسی آ گئی کہ لوگوں کے حالات, لوگوں کے لیے 2 وقت کا. ابھی ایک صبح چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکانومی سرویز یہ وہ ابھی وہ ایک بتا رہے تھے, اتنی ہوش ربا وہ رپورٹ ہے, مطلب میں سن کے میرا دل دہل گیا. فرض کرو نا, آپ امیجن کرو کہ ایک گھر کا, میرے گھر کا خرچہ ہے کوئی چلو 1 ملین کہہ لو, ٹھیک ہے, اور اگر مجھے اس میں سے 1 لاکھ بھی, اور وہ سارا ہے جو ضروری ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ کی کٹ لگانی پڑے تو کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل ہوگا. بالکل. اب آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ 54% اپنے گھر کے جو بیسک خرچے ہیں وہ پورے کرنے سے قاصر ہے. یو جسٹ امیجن 54% آپ کی جو ایک سفید پوش طبقہ تھا, مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس, دے آر ناٹ ایبل کہ بھئی وہ اپنے بیسک ضرورتوں کے خرچے پورے کر سکیں. بجلی کے بلوں نے تو خاص طور پہ تو تباہی کر دی. غریب تو مر گئے ہیں, وہ ایک وجود نہیں, کیڑے مکوڑے بن چکے ان کا. ان کے ساتھ تو جو ہو گیا ہے وہ بیان سے باہر ہے, سو پینفل. اب اس طرح کی سچویشن میں پھر اب ہم آتے ہیں کمنگ بیک ٹو دا جلسہ, کہ لوگوں نے جوش اور وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے میوزک بج رہا ہے نہیں جانا. لوگوں نے اپنے غم, اپنے دکھ, اپنی تکلیفیں ڈسپلے کرنے کے لیے جانا ہے. دیکھو آج سب سے بڑا مسئلہ رول آف لا تھا, پیچھے رہ گیا. آج لوگوں کے سروائیول کا مسئلہ, مہنگائی, بجلی کے بل, خوشیاں, علاج کے خرچے پورے نہ ہونا, 2 وقت کی روٹی بھی پورے نہ ہونا, ٹھیک ہے, مرنا مہنگا ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ نو کہ ہو از میکنگ دس پالیسی. پالیسی سے مراد یہ ہے ٹو ہینڈل اینڈ ٹیکل پی ٹی آئی اتنی غلط طریقے سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جلسہ کب کا اناؤنس ہوا ہے, کب کا ہو چکا ہوتا, ہمیں پریشر ہوتا آگے کچھ کرنے کا, ٹھیک ہے. اب وہ روز جلسہ ہوتا ہے, روز سوچو ایونٹ تو ہو گیا نا, اٹس اے نیوز, جلسہ از اے نیوز دیٹ پیپل کیم, اور بڑا لوگ اپنا وہ بتانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا خوف ہر روز جب اس طرح ڈسپلے کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ریئل ہے, ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ریت میں منہ دینے سے کبوتر جو ہے وہ آنکھ بند کر کے بلی کو اب اوائڈ نہیں کر سکتا. عوام اپنے مسائل کی وجہ سے
اپنے دکھوں کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی بن چکی ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ اپنی ذات کو ریلیٹ کر چکی ہے، ٹھیک ہے. آپ کچھ اچھا ایک تو کر کوئی نہیں رہے، جو کر رہے ہیں سارا جھوٹ پہ مبنی، فیبریکیٹڈ. اب مجھے یہ بتاؤ نا، اتنی بونگیاں مار رہے ہیں کہ وہ ایک گھٹیا سی پریس کانفرنس کر کے کہ میں بلوں پہ ریلیف دے رہا ہوں تو یہ، اور اس کے بعد وہ دیکھا ہے جو مری میں انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ اب کون ان کا یہ والا سستا کنٹینٹ کون بائی کرے گا؟ اوپر سے واقعی نالائق ہے کوئی ان کی ٹیم، اور جس کو کل پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اندازہ کرو وہ اٹوٹ رشتہ خان صاحب کا، محبت، وہ میں بڑا دکھی ہوں، میں اپسیٹ ہوں، عوام ان سے محبت کرتی ہے، لازوال محبت. بھائی یہ سمجھیں آپ، آج آپ کے پاس پریس کانفرنس کرنے کا کنٹینٹ بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے پاس کنٹینٹ کیا ہے کہ جو لازوال رشتہ ہے، جو محبت سے شروع ہوا تھا عوام کا خان صاحب کے ساتھ، وہ عشق میں بدل چکا ہوا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر رہے. اور ہمیں آپ سے گلا ہے کہ دیکھو نا جی، اس نے تو پاکستان کو امبیرس کیا. لعنتی ہو، انہوں نے امبیرس کیا یا پاکستان کے لیے آج بھی سب سے بڑی کیمپین انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کیا ہے کہ خان صاحب آکسفورڈ کے چانسلر بننے لگے ہیں. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کسی ملک کے لیے؟ میم اب پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، اور ابھی بھی، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو جانتی ہیں، بانی کہہ لیں کارکنوں کو بھی آپ جانتی ہیں بڑی، تو کتنے لوگ ہیں ایسے جو بھی جیلوں میں ہیں، جو سزائیں بھگت رہے ہیں، کتنے ہیں جو ابھی اغوا ہیں، ان کے کوئی نمبرز ہیں، کوئی فگرز ہیں؟ ارے جو جیلوں میں ہیں، چلے وہ لیگل بیٹل کے تھرو یا جیسے جو کچھ بھی، لیگل تو ویسے ہو کچھ نہیں رہا، چلو ان کے لواحقین کو، فیملی کو پتہ ہے کہ یہ فلاں جیل میں ہے، فلاں کیس میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اندھوناک ہے، دردناک ہے، افسوسناک ہے، کرب والی بات ہے کسی بھی فیملی کے لیے، اور جس کے بچے ہیں ان کے چھوٹے کم سن بچوں کے لیے، کہ جو مسنگ پرسنز میں ہیں، جو مثلا آپ کو پتہ ہی ہے جیسے اظہر ماشوانی کے دو بھائی، دونوں پروفیسر، دونوں استاد، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آئی نو دس فیملی، میں ملی ہوئی ہوں بچوں سے، بزرگ ان کے والدین ہیں، ٹھیک ہے. تو جو آنٹی ہیں، پہلے جب انہوں نے اظہر کو وہ رکھا تھا، ابڈکٹ کیا تھا، تو ان کو تب بھی اس کا فالج کا اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پڑھے لکھے سادہ سی فیملی، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ان کو، ٹھیک ہے، اظہر کا ایک سیاسی وابستگی ہے، اس کی سزا آپ اس کے جو بھائی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، آپ ان کو دیں گے، ان کے بوڑھے والدین کو دیں گے، آپ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارا جو پی ٹی آئی سینٹرل آفس کا سٹاف، ملک رضوان، اتنا شریف، اتنا اچھے گھرانے کا وہ بچہ، ہمارا بھائی، اس کے بھائی کو بھی، جس کا پی ٹی آئی کے آفس کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ان دو کو کوئی نمبرز ہیں ان کا، کتنے نمبرز ہیں یہ ٹوٹل نمبرز؟ اٹس اے ہیوج نمبر. لیکن یہ بڑے بڑے جو جن کو مطلب ابھی دیکھیں نا، ہمارے اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو جاب کر رہے تھے. اب کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی وفاقی سیاسی جماعت کی جو سیاسی دفاتر ہیں، ان کے اندر آپ کسی کو رائٹ آف جاب نہیں دے رہے کہ جو جاب کرے گا تو مطلب ہم اس کے ساتھ، امیجن کریں، اٹس سو پینفل. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اللہ کرے کہ اسلام آباد کی طرف سے اچھا فیصلہ آئے، پہلے بھی آئے ہیں، اور جیسے باقی سارے لوگ جو ابڈکٹ ہوئے تھے، ایک لیگل طریقے کے تحت ان کو نکالا گیا ہے. میری اپیل بھی ہے، میری یہ بہت دل سے میں اپیل کر رہی ہوں، منت سمجھیں، سماجت سمجھیں، خدا را چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مطلب گھروں میں بچے ہیں، رحم کریں. کوئی انہوں نے غلطی تو کی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. کوئی ہم ملک دشمن نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی ملک دشمن نہیں ہے. چلو ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمارے سے آپ کو نہ وہ لیڈرشپ میں آتے ہیں کہ وہی، اور وہ تو ایک اپنی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے وابستہ ہے. تو رحم کریں، بس غصہ اگر آپ کا ختم ہو گیا تو ان کو آنے دیں. اور دوسری جہاں تک رہ گی بات، میری ایک اپیل ہے، جو بھی اس وقت ہمارے اوپر فیصلے کر کے اس ملک کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو فارم 47، ان سے تو اپیل بھی نہیں کی جا سکتی، دیر ان ہیومن، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس ملک کو ہمیشہ لوٹا، اب یہ ملک اپنی آخری سانسوں پہ آپ لے آئے ہو، عوام بلک رہی ہے، ملک کیا ہے، عوام مر رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. آج اب پلڈیٹ کی رپورٹ آپ نے اگر دیکھی ہے تو اس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ 45%، جس میں یوتھ نے
2018 سے بھی جتنے پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ہوئے ان میں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیا. یوتھ نے اپنے اینگر کو ایک سویلائز طریقے سے جمہوری طریقے سے بیلٹ پیپر کے تھرو ایکسرسائز کیا. اب ہم کیوں ان کو للکار رہے ہیں, اتنا زج کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ وہ دن آنے سے پہلے ہم کیوں نہیں صاف ستھرے اچھے فیصلے کر لیتے ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ خان صاحب نے آپ کو بارہا معاملات آپ کو بہتر کہا ہے. کہیں جاتے لگ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے پھر مزید سیاسی بحران اور مزید جو ہے کوئی دوسرے کام ہونے جا رہے ہیں, مطلب کہ دوبارہ پھر آپس میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا دیکھو اس وقت میں ابھی صبح فواد بھائی کی ٹویٹ پڑھ رہی تھی کہ ملک کا سب سے بڑا آئینی بریک ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت. آئین تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا نا. اور کون سی جمہوریت؟ فارم 47 کے تحت جو جنازہ جمہوریت کا انہوں نے گھسپیٹیوں نے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ جمہوریت نہ آئین, اور عوام کے مسائل ہیں کہ وہ ایک دلدل کی طرح عوام نے ان کو جکڑا ہوا ہے, کسی کا دھیان نہیں ہے. ان کو پڑی ہوئی اپنی ٹک ٹاکس کی اور سستی شوبدہ بازی کی. ٹھیک ہے, وہ مری سے نکلے تو چھلی کھا لی, میاں صاحب نے چھلی کھائی تو 13 لوگوں نے کہا کہ ایک نے تو کہا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ جب تک میں ان کو اگلی دفعہ پرائم منسٹر بنے نہ دیکھوں میں فوت ہی نہ ہوں. تو وہ تو اب غیر معینہ مدت کے لیے زندہ رہیں گے, نہ میاں صاحب بنے نہ لوگ ووٹ ڈالیں. ہاں 47 کے تحت تو آپ ان کو جو مرضی بنا دیں. اصل میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لگ کیا رہا ہے, اپنی سیٹ ہارا ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ سے, اور باقی پورا خاندان ہارا ہے. اور اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ سب کو پتہ ہے سارے حربے آزمائے جا چکے ہیں. اب چھوٹی سی اب میں کی بات ہے تو میں ختم کرے مخلوق خدا کے لیے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا, ایک بات ہے میں بتاؤں کہ رب نی ڈانگا ماردہ دیندہ مت کولی. اب مت کولی کر کر کے تو رزلٹ تو خرابی تباہی ضلالت ہی آیا. تو اب کوئی اچھا کام کر کے دیکھ لیں, اگر وہ دن پھیرنے پہ آئے ٹھیک ہے, تو آپ کے سارے الٹے کام آپ کی ایک اچھی نیت پہ مبنی فیصلے کے عوض آپ کو وہ پتہ نہیں کتنا ہمیشہ کے لیے امر کر دے, آپ کی قسمت میں زیادہ عزتیں لکھ دے. ٹھیک ہے, ہم سارے یہاں پہ ایک چھوٹے سے ٹینیور کے لیے ہیں. یو سی کتنے بڑے بڑے نام آئے اور گئے, اور پھر بھی کسی کو ایلیمینیٹ بھی نہیں کیا گیا. ایک بایولوجیکل پروسیس ہے. اب مشرف صاحب ایک اپنی پوری اچھی زندگی جی کے تو, لیکن الٹیمیٹلی انہیں جانا پڑا. دنیا کی بیسٹ فیسلٹیز ہیلتھ فیسلٹیز تھی, جانا پڑا. سب نے جانا ہے. ہم کوئی گندی گندی عبرتناک باتیں نہ کریں. سب نے ہی مرنا ہے, مرنا تو سب نے ہے نا. ٹھیک ہے, 100 سال کا اقتدار لے کے بھی ایونچولی تو جانا ہے نا. تو 100 سال کیا, اٹس جسٹ اے نمبر. ٹھیک ہے, لیکن جو بڑے لوگ ہوئے ہیں تاریخ میں, ہم ابھی تو ہمیں تو نہ, ہمیں سے مراد خان صاحب کو آپ نہ مانو, لیکن غور کریں, تھوڑا سا ہلکا سا غور کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ بڑا وہ ہے جو جب دنیا میں بھی نہیں ہے تو اس کا نام بڑا. اب اس لیول پہ خان صاحب آ گئے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. اب آپ ان کو مطلب مجھے یہ بتاؤ, اب عمران خان صاحب کو اب ادھر کا وہ مسکین جو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پکڑ کے آج 4 پولیسیے کوئی اور انہوں نے سپاہی سپوئی پکڑے ہیں جس کی کیمرے پہ ڈیوٹی ہے, اس سے خان کے قد کاٹ کا کیا مطلب. ماشاءاللہ خان کی بریکنگ نیوز خود بناتے ہیں ڈیلی, خود بریکنگ نیوز, آج کی خبر, تازہ خبر, بڑی خبر, چھوٹی خبر, اچھی خبر, بری خبر, عمران خان. ٹھیک ہے, تو مطلب میں کیا کہوں, باہر آنے کا چانس لگ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ وہ اندر بیٹھا ہوا سب سے پاکستان کا آزاد شہری تو وہ ہے کہ ایک شخص نے اندر بیٹھ کے آپ کے پورے نظام کو, میں چیلنج نہیں کرتی لیکن فی الحال تو نچایا ہوا بھی ہے, نتھ بھی ڈالی ہوئی ہے, اور سب تماشے کر رہے ہیں. کسی کی پکڑ میں تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی سزا مل رہی ہے بیچارے. خان صاحب نے تو دیکھیں ایک کسی انسان کا نا, کسی کو ڈیل کرنا ہے نا, جب ڈیل ود اے پرسن یو جسٹ سی کہ وہ ہے کیا. اب وہ بندہ اپنی زندگی پاکستان کو اس نے ڈونیٹ کر دی, جیسے اپنی ساری جائیداد, زمان, بنی گالا والا گھر دے دیا شوکت خانم کو. اب اس نے پاکستان کو گفٹ کر دی اپنی لائف کہ میں بچ گیا تو میں تم لوگوں کو آ کے سرو کروں گا, نہ بچا تو آئی گیو مائی بیسٹ. اب جو بندہ اس اسکول آف تھاٹ میں چلا جائے, آپ اس کا کر کیا سکتے ہیں؟ مثلاً اوون میں بھی رکھ لیا آپ نے اسے, اب دیکھو نا, چلی گئی گرمی, آ گئی سردی,
ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بندہ تاریخ میں اپنے آپ کو، خان صاحب کا سب سے بڑا جو خواب تھا اس کو آپ نے پورا کر دیا. پورا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اب اپنی زندگی، جب اللہ تعالیٰ ان کی 100 سال زندگی کرے لیکن ایونچولی ہم نے جانا ہے، تو وہ تو امر ہو چکے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، تو مزید آپ کو اگر ان پہ غصہ ہے نا جس کو بھی، تو ان کو مزید امر ہونے سے بچائے. انہیں دے دے، انہیں آنے دے، انہیں کو جاؤ جی الیکشن لڑو آپس وچ. ٹھیک ہے، جا کے پرفارم کرو. مسائل اتنے ہیں، شاید اگر وہ اس وقت 90% کی شہرت پہ ہیں، 100% پہ ہیں، تو وہ 90 پہ آ جائیں. آنا تو تبھی ہے نا جب آپ ان کو فیلڈ میں اتنے بجلی، مہنگائی، سب آپ نے خود انہیں امر کر دیا ہے. اگر یہ بات بالکل آپ ٹھیک ہے نا، امر تو آپ نے کیا ہوا ہے. آپ ان کو کہیں کہ جی یہ ہے پاکستان کے مسائل، ہم نے جو بگاڑ سکتے تھے بگاڑ لی، اس سے زیادہ ہم سے بگڑ نہیں رہا. اب چلو نا آپ آئیں، آگے لگیں، ٹھیک کریں. تو پھر چلو 4 بندے نون والے، جیسے اب نون والا ان کی آج میں نے کچھ، میں سارا دن سنتی ہوں دیکھتی ہوں، وہ نون کو اس بندے نے ووٹ دیا ہے. اب وہ عام آدمی بیچارہ مزدور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ویکھو میں نہ دے نون نو ووٹ دیتا ہے، میں نے ادھر شیراں تے مور لائی ہے اور اے سانو سزا دے رہے ہیں. کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر از ناٹ ان سفرنگ، دا ہول پاپولیشن آف پاکستان از سفرنگ. اینڈ اس میں پی ایم ایل این کے کچھ تو تھے نا، جو 2-4 تھے نا، وہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. اب جو اپنے واپس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو ان کا مینڈیٹ دے دیں، انہیں کہیں جی جوائن نہ کریں کام. ٹھیک ہو گیا، تو پھر تو چانس ہے کہ وہ 100 سے 98 پہ آئے، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے. اب 100+ پہ ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے، اور وہ کسی چھوٹے چھوٹے وکیل کی، کسی شکیل کی، کسی شکیلہ کی، جمیلہ کی پریس کانفرنس کرنے سے، گالیاں دینے سے، برا بھلا کہنے سے، یا ہمارے معصوم ثاقب نثار صاحب کی سازش کے ساتھ جوڑنے سے تو ہونا نہیں ہے. ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے اور گفتگو، پلیز میری ایک اور بھی اپیل ہے، میں خود اڈیالہ جیل میں رہ کے آئی ہوں، اور بڑے معصوم بیچارے، اب سرکاری چاہے آفیسر بھی ہوں تو بیچارے، میں تو ان کو معصوم ہی کہتی ہوں، unless and until یہ بہت ہی کوئی غلط قسم کے ایلیگل قسم کی چیزیں نہ ایکسرسائز کریں. لیکن یہ ان کے کوئی غلطی اور قصور نہیں ہے. یہ تو نا پوری اسٹیٹ چل رہی ہے. میں آج پنجابی کے محاورے زیادہ بول رہی ہوں کہ وہ اسی بچپن تو سنیا نا کہ ڈگا کھوتے تو غصہ کو بیارتے ہیں. خان صاحب کی شہرت ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی، مینج نہیں ہو رہی، ان کی پاپولیرٹی. ٹھیک ہے، آپ نے اسے طریقہ بتا دیا انہیں. قسم سے طریقہ یہ ہے، اگر یہ ہم سے مشورہ لے لیں نا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ وہ اگر 100 پہ ہے تو 90 پہ لانے کا طریقہ یہ. اب 100+ پہ آپ لے کے جا رہے ہو، امر آپ کر رہے ہو، ماشاءاللہ سے دن رات یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. جو خان صاحب کا خواب تھا انہوں نے پورا کر دیا. ٹھیک ہو گیا میڈم. یہ اب مشورہ جو ہے آپ نے ان کو دے دی ہے. اب ہو سکتا ہے وہ آپ سے مینڈیٹ واپس کریں اور کہیں یہ ہم نے بگاڑ کر دیا، چلیں نا بیٹا آگے لگیں، ٹھیک کریں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی. مستقل پٹواری، قیمے والے نان کھانے والے، وہ کہیں گے جی دیکھیں نا انہوں نے کر دی مہنگائی، یہ وہ سینسیبل لوگ تو سمجھیں گے. میم آپ سے وہ رابطہ کریں گے تو یہ مشورہ آپ نے ویسے تو پہنچا دے دیا ہے جی، رابطہ نہ کریں. مسرت جمشید چیمہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم کرنے کا طریقہ بھی نون لیگ کو بتا دیا ہے کہ اگر ان کو حکومت واپس دے دی جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 90 پہ آ جائے ان کی پاپولیرٹی. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ امر ہو گئے ہیں. آج کی پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.